بدر الدجى شمس الضحى نور الهدى صبر رضا نور چشم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. سورۃ الفاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ الحمدللہ سے کیوں ہوتا ہے؟ پہلا سوال ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہوگا کہ الحمد سے ہی کیوں سٹارٹ ہوتا ہے. دوسرا پھر ہمارے ذہن میں سوال ہونا چاہیے کہ الحمد کے بعد للہ کیوں آیا ہے. الحمد کے بعد للہ کیوں آیا ہے. اس کے بعد تیسرا ہمیں سوال ذہن میں رکھنا ہوگا کہ رب اللہ رب العزت نے کیوں انتخاب کیا ہے اپنے 99 ایٹریبیوٹس میں سے، صفات میں سے اللہ رب العزت نے رب ہی کا کیوں انتخاب کیا ہے. اس کے بعد ہمارا چوتھا ورڈ ہوگا العالمین. سب سے پہلے ہم اس بات پہ آئیں گے کہ اللہ رب العزت نے الحمد سے ہی کیوں سٹارٹ کیا ہے، اور دوسرا یہ سوال ہمیں یہ بھی کرنا ہوگا کہ کیا سورۃ الفاتحہ کا سٹارٹ بسم اللہ سے ہوتا ہے یا الحمد سے ہوتا ہے. اگر تو الحمد سے ہوتا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے، اور اگر بسم اللہ سے ہوتا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے. جو میرا اوپینین ہے، میرے اوپینین سے مراد کہ جو حدیث مجھے ملی ہے وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے، میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج. جس کسی نے نماز پڑھی اور اس میں اس نے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھا فہی خداج، وہ نماز بیکار ہے. ثلاثاً غیر تمام. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 دفعہ دہرایا اور کہا کہ نماز تمام پوری نہیں ہوگی، نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی. فقیل علی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. فقال اقرأ بها فی نفسک، تو اگر ہم امام کے پیچھے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، اسے اپنے دل میں پڑھو. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. قال اللہ تعالی، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ ہے وہ پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ یہ کہتا ہے، یہ آگے بات، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو سورۃ فاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین سے. سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1. آپ کو اس چیز کا تو ہمیں لینا. اللہ رب العزت جواباً فرماتے ہیں حمیدانی عبدی، حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف و شکر بیان کیا. فَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اور جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. وقال مرتن فوض الی عبدی، یا میرے بندے نے میری طرف اپنی توجہ کر دی. فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا. فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، جب بندہ یہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ،
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور اس بندے نے جو مانگا وہ میں نے اسے عطا کر دیا۔ تو دراصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ پہلی چیز واضح ہو گئی۔ اب ہم جاتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ الحمدللہ رب العالمین ہی سے قرآن کا کیوں آغاز کیا گیا؟ بہت سی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں۔ جب کسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے، کافی کچھ پڑھنے کے بعد آپ کی ایک سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے، آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بننا شروع ہوتا ہے، ایک سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ انسان کی سوچ کو مثبت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پہ جو آیت نازل فرمائی ہے وہ انسان کی سوچ کو مثبت کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہم اس کو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان آیات کو کریدنا ہے، اس لفظ کو کریدنا ہے اور اس پوری آیت کو کریدنا ہے کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے ہماری سوچ کو مثبت کرتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم پورے لفظ کی اب ڈیٹیل میں، اس آیت کی پوری ڈیٹیل میں جائیں گے، تو دیکھتے ہیں کیسے سوچ مثبت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم لفظ پہ آتے ہیں الحمدللہ۔ تو عربی میں ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ دراصل یہی معنی ہے کہ تعریف اور شکر۔ مسئلہ یہ ہے کہ عربی کے اندر ایک میں یہ کہوں گا کہ ایک خاصیت ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ کے اندر کئی معنی موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لفظ کو ہم بولیں گے ازدواج المعنی ورڈ، کہ اس لفظ کے کئی معنی ہیں، یعنی ڈبل معنی رکھنے والا لفظ۔ تو ہماری اردو زبان کی، انگلش زبان کی اور کسی بھی زبان کی کمزوری ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں انفارمیشن اور جذبات دونوں اکٹھے ہوں۔ اب میں نے یہ جو لفظ بولا ہے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، ہم اس کو مزید آگے جا کے سمجھیں گے۔ ایک میں نے بولا ہے انفارمیٹیو سینٹینس اور دوسرا ہے ایموشنل سینٹینس، جس میں آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کو ہم اگر اردو میں بولتے ہیں تو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ کوئی جانتا ہے کہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس چیز میں تھوڑی سی ہیلپ کرنی ہے آگے جا کے۔ کوئی جانتا ہے کہ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے اور جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے؟ I can only guess کہ جملہ خبریہ وہ ہوگا جو کسی چیز کی خبر دے رہا ہے، کسی چیز کے بارے میں بتا رہے۔ ہاں جی۔ اور جملہ انشائیہ؟ انشائیہ نو آئیڈیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، ایک ہے کہ رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، یہ ہے جملہ خبریہ۔ مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، یہ ہے جملہ انشائیہ، کیونکہ اس میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ یعنی وہ کلام جس کے اندر انسان اپنے جذبات کا اظہار کرے اس کو بولتے ہیں جملہ انشائیہ، اور وہ کلام جس کے اندر انسان اپنے انفارمیشن ٹرانسفر کرے اسے بولتے ہیں جملہ خبریہ، جس کے اندر صرف خبر ہو اور اس کا جذبات کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ 3 بج چکے ہیں، اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ 7 بج چکے ہیں، اس کا کسی جذبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اٹس جسٹ انفارمیشن۔ اور جہاں تک رہی بات مجھے بہت درد ہو رہی ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، یا جو ہے کسی کی فوتگی کی خبر ہے، تو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی خبر کے اندر جب جذبات کا تعلق ہو یا جذبات کا اظہار کیا جائے، جذبات کو ٹرانسفر کیا جائے، تو وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ تو دیٹس ریئلی امپورٹنٹ تھنگ ٹو ریممبر، کیونکہ آگے جا کے ہمیں اس چیز میں ہیلپ کرنی ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ نے۔ اب ہم آتے ہیں الحمد پہ۔ اب کیونکہ اس کے اندر یہ جو ورڈ الحمد ہے یہ ازدواج المعنی ورڈ ہے، اس کے اندر ڈبل میننگ پائے جاتے ہیں، ڈبل میننگ۔ تو دونوں معنی کون سے ہیں؟ جیسے ابھی ماشاءاللہ معنی کیا گیا ہے، ایک معنی تھا تعریف اور دوسرا ہے شکر۔ اب ہم آتے ہیں تعریف کیا چیز ہوتی ہے اور شکر کیا ہوتا ہے۔ تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا، اس کا کلر دیکھا، آپ نے کہا یہ اچھا رنگ ہے۔ آپ نے پہاڑ کو دیکھا، اچھا رنگ ہے، اچھے کلرز ہیں، ٹھیک ہے، خوبصورتی ہے پہاڑوں کی اپنی، بادلوں کی اپنی خوبصورتی ہے، آبشاروں کی اپنی خوبصورتی ہے۔ آپ نے اس کی تعریف کی، لیکن عین ممکن ہے کہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ یعنی پہاڑ کا میری زندگی میں میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟
اور دوسری چیز ہے شکر. شکر ایسی چیز ہے کہ جس کا انسان کو فائدہ ملنے کے بعد انسان شکر ادا کرتا ہے. یعنی میں نے کسی کو دعوت پہ بلایا ہے یا میں کسی کی دعوت پہ گیا ہوں تو کھانا کھانے کے بعد آپ اس بندے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کھانے کی تعریف ہوتی ہے لیکن شکریہ کھانا کھانے کے بعد. یا کسی کو آپ ملتے ہیں یا میں کسی کو ملتا ہوں کافی دیر کے بعد تو ملنے کی خوشی کا جو اظہار ہے یا جو وقت اس نے نکالا ہے یا جو کوئی چل کے آیا ہے دور سے سفر کر گیا ہے ملنے کے لیے تو وہ اس چیز کا جو ہم اظہار کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا جو ہے نا شکر. یعنی کہ آپ نے اتنا وقت میرے لیے نکالا. تو ہم اس کو مزید سمجھنے کے لیے عین ممکن ہے کلام کے اندر کہ اگر میں شکریہ ادا کروں تو میں تعریف نہ کروں. ہو سکتا ہے میں تعریف کروں اور دل سے جو ہے نا وہ میں اس چیز کا شکر نہ ادا کروں. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے, جسٹ اسٹے ود می. ہم اس کو مزید سمجھ لیں گے. مثال کے طور پہ انسان شکر تو کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ تعریف نہ کرے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور ان سے دونوں کہنا فقولا, آپ دونوں کہنا انا رسول رب العالمین, ہم دونوں رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل, اور اس سے یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. اب فرعون بولا, اب میں جو شکر کی بات کرنے والا ہوں کہ تعریف نہ ہو اور شکر ہو, یعنی آپ شکر ادا کریں لیکن اس کی تعریف نہ کریں. اس کو سمجھنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. اب فرعون احسان جتلا رہا ہے, کہتا ہے کیا تیری ہم نے پرورش نہیں کی جب تو بچہ تھا اور تو نے ہمارے ساتھ ایک اچھا خاصا وقت گزارا ہے. وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرین. اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ یہ احساس دلا کر کہ وہ جو قتل ہوا تھا وہ بڑے انداز سے, یعنی اس بات کو مخفی رکھ کے کہ مجھے اس بات کا علم ہے, اور وہ جو تو نے کیا تھا اور تو اس وقت ناشکروں میں سے تھا. اب آ گئی بات شکر کی, یعنی کہ وہ کیسے کہتے ہیں قال فعلتها اذا وانا من الضالین. ہاں میں نے وہ کیا تھا جب میں گمراہوں میں سے تھا. ففررت منکم لما خفتکم فوهب لي ربي حکما وجعلني من المرسلین. اب میں شکر کی طرف آ رہا ہوں کہ میں پھر بھاگ گیا, مجھے ڈر لگا, پھر اللہ رب العزت نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے شامل کر لیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ. ہاں یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھ پہ کیا, مجھے پالا, میری پرورش کی, مجھے میرا خیال کیا, یہ تیرا احسان ہے, میں اس چیز کا شکر ادا کرتا ہوں. بٹ ان عبدت بنی اسرائیل, اب اس کے بدلے میں تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لے. اب یہ جو اب شکر تو کر لیا لیکن اس کے عمل کی تعریف نہیں کی. وہ جو کر رہا ہے اس کی تعریف نہیں کی. کیسے کہ جو تو بنی اسرائیل کے ساتھ کر رہا ہے وہ غلط ہے, وہ غلط کر رہا. ہاں تو نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ اچھا کیا ہے, میں اس کا شکر گزار ہوں, لیکن میں تیرے کسی کام کی تعریف نہیں کر رہا. اچھا اب چلتے ہیں دوسری مثال پہ. ماشاءاللہ دوسری مثال کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک, اپنے والدین کا شکر ادا کرو, میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. پر جب باری آئی ابراہیم علیہ السلام کی, وہ بت بناتے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے شکر گزار تو ہیں لیکن ان کے کسی کام کی تعریف نہیں کر رہے کہ وہ بت بناتے ہیں, بتوں کی پوجا کرتے ہیں. پوائنٹ کہنے کا یہ تھا کہ عین ممکن ہے کہ ہم کسی کام کی تعریف تو کریں لیکن اس کا شکر نہ ادا کریں, اور شکر کریں اور تعریف نہ کریں. تو اس کی مثال میں نے دی ہے. اب تعریف جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر لوگ تعریف کرتے ہیں کب؟ جب پولیس والا روک لے اس کی تعریف کی جاتی ہے. یا آپ مجھے کسی سے کوئی کام ہو, مطلب ہو, تو اس وقت تعریف کی جاتی ہے, تو وہ جھوٹی تعریف ہوتی ہے اور اس کا دل کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہوتا. اب تعریف اور شکر دو الگ الگ چیزیں ہیں. تعریف کا تعلق انفارمیشن کے ساتھ ہے, جبکہ شکر کا تعلق ٹوٹلی آپ کے جذبات کے ساتھ ہے, آپ کے دل کے ساتھ ہے. اب اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. جہاں تک رہی بات
تعریف کی، اکیلی تعریف کی، اس کے لیے لفظ موجود ہے المدح اور الثناء، دونوں کے معنی تعریف ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو لا سکتے تھے المدح للہ رب العالمین، اور اللہ رب العزت لا سکتے تھے الثناء للہ رب العالمین، تو پھر گنجائش باقی تھی کہ جھوٹی تعریف ہو سکتی ہے، کوئی بندہ جھوٹی تعریف بھی کر سکتا ہے۔ جبکہ شکر ایسی چیز ہے جب تک انسان کو اگلے بندے کی محنت کا احساس نہ ہو تب تک بندہ شکر نہیں ادا کرتا، اور کبھی بھی کلام کا آغاز شکر سے نہیں ہوتا، کلام کا اختتام شکر سے ہوتا ہے۔ تعریف سے آپ کلام کا آغاز کر سکتے ہیں، تو کلام کا جو اختتام ہے وہ شکر سے ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس چیز کو ریئلائز کر چکے ہوتے ہیں کہ اگلے بندے نے جو آپ کے لیے کیا ہے وہ کتنا اہم ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی چیز ہے جو ہم نے سمجھنی ہے، اگر انسان کی سوچ منفی ہو تو انسان اس کا بہت امپیکٹ ڈالتا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں پر۔ اور منفی سوچ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، کیسے انسان کی لائف کو ڈسٹروائے کرتی ہے، اور منفی سوچ کے فائدے کیا ہیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، ہم اس کو تھوڑا سا کور بھی کریں گے اسی سیشن کے اندر۔ اور مثبت سوچ کے فائدے کیا ہیں، مثبت سوچ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، اور مثبت سوچ کس طریقے سے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں منفی سوچ کی طرف، اس کے نقصانات کو کیسے ڈیولپ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ وہ ڈیولپ کیسے ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں نقصانات کی سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پہ میرے پاس ایک یوٹیوب کی ویڈیو ہے جو میں نے دیکھتے ہوئے، ایک ایسا شخص ہے جو دنیاوی لحاظ سے ویل سیٹلڈ ہے، اس کا دنیا کا مال و متاع اس کے پاس وافر ہے۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھ تو لی ہے، سارا کچھ دیکھ لیا جو کچھ وہ شو آف کر رہا ہے، اور میں نے ویڈیو کو سکپ کر دیا ہے یا پاس کر دیا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اگر مجھ سے کوئی دنیوی لحاظ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس میں میں نے اپنا نقصان کیا ہے، تو میرا دماغ آٹومیٹیکلی کمپیئر کرنا شروع کر دے گا اس بندے کے ساتھ جس کو میں نے گھنٹے 2 گھنٹے پہلے دیکھا تھا۔ اور جب میرا دماغ کمپیریزن شروع کر دے گا اس بندے کے ساتھ، تو میں اپنے آپ کو انکانشیسلی ویری لیزی لوزر کنسیڈر کرنا شروع کر دوں گا۔ جب میں یہ کروں گا تو میں اپنے آپ کو سٹریس میں ڈال دوں گا، میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا۔ پہلی چیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ پہ جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ انکانشیسلی کانشیسلی ہمیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے اندر ایک نیگیٹو سوچ کو امپاور کرتی ہیں، اور رہتی جو کثر ہے وہ نیوز اور خبریں جو ہیں وہ انسان پر بہت زیادہ افیکٹ ڈالتی ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارا کورٹیزول باڈی میں ریلیز ہو جائے تو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور ڈرامہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی وہ خطرناک قسم کی خبریں شیئر کرتے ہیں تو ساتھ میں اپنی ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہی آپ کو ایسی خبر ملتی ہے جس میں ایک بہت زیادہ سیڈ یا ایک حادثاتی قسم کی کوئی خبر ہو، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ پریشان تو ہو جاتے ہیں، باڈی کے اندر کورٹیزول ریلیز ہو جاتا ہے، اگر کورٹیزول کا نہیں پتا تو پریشانی ہونا، ہم کور کر لیں گے چل۔ اور ساتھ ہی وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو وہ ایڈز دکھائی جاتی ہیں جو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو کچھ دیر کے لیے آف ہے، تو انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کیا کرے، تو اس ڈپریشن سے بچنے کے لیے وہ جو چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ پسند آتی ہیں، اور اس کی خرید کے اور بائی کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جس سے پھر جو ہے نا انسان بغیر سوچے آن لائن چیزیں بائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز آ جاتی ہے لوگ، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ پہ مثبت سوچ مسلط کرتے ہیں، شکایتیں کرنے والے، ہر وقت کیڑے نکالنے والے، اور ہر وقت آپ پہ اعتراضات کرنے والے، ایسے لوگوں کے ارد گرد بیٹھنے والے شخص کی بھی آہستہ آہستہ سوچ منفی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک، وہ ہے ہماری دین سے دوری۔ جتنا ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے ہماری ہماری سوچ دنیا کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوگی، جتنا ہم دنیا کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوں گے تو دنیا کی کوئی بھی چیز سیر کن نہیں ہے۔ سیر کن سے مراد کہ ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکتی ہے، تو کوئی بھی چیز ہمیں جب تک مطمئن نہیں کرے گی تو ہم پریشان رہیں گے، تو اطمینان ہمیں وہاں سے ملنے نہیں والا۔ جب تک وہاں سے ہمیں اطمینان نہیں ملے گا تو ہم اپنے آپ کو پریشان رکھیں گے۔ یہ تو تھے کچھ نقصانات، یا کہہ لیں کہ
جس طریقے سے ہم اپنی سوچ منفی سوچ ڈیولپ کرتے ہیں اس کے فائدے. ہاں آپ کی کریٹیکل تھنکنگ بہتر ہو سکتی ہے, آپ کیڑے تو نکالیں گے اور سیم ٹائم اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ اصلاح کر سکیں تو آپ ممکن ہے وہ پوائنٹس بھی نوٹ کر سکیں جو عام بندہ نہیں کر سکتا. تو آپ بہتر طریقے سے اصلاح بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی بہتر سوچ ڈیولپ ہے اور آپ جو ہے نا تصویر کے دونوں اینگلز کو صحیح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں سے کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے یعنی نیگیٹو اینگل کے ذریعے آپ وہ کمزوریاں نکالیں جو مثبت سوچ والا کیچ نہیں کر سکتا. اور یہ اٹس اے فیکٹ. اب آتے ہیں مثبت سوچ. مثبت سوچ ڈیولپ ہوتی ہے سب سے پہلے دین کے ساتھ, اسپرچویلٹی کے ساتھ. جب ہم دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ قرآن مجید کا آغاز ہی الحمد سے ہو رہا ہے. تو الحمد کا ایک پازیٹیو سینٹینس ہے, آپ کو اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ آپ اتنے کمزور نہیں ہیں. ابھی ہم وہ سمجھیں گے جب شکر کی ہم ڈیٹیل میں مزید جائیں گے. تو جب آپ الحمد بولتے ہیں تو آپ اس چیز کا احساس ذہن میں رکھ کے الحمد بول رہے ہوتے ہیں کہ میں صحت مند ہوں, میں بات کر سکتا ہوں, میں سن سکتا ہوں, میں دیکھ سکتا ہوں, میں چل سکتا ہوں اور میں کھا پی سکتا ہوں, اور صرف کھانا پینا نہیں, میرا نظام انہضام کے ساتھ نظام اخراج بھی بہتر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے میرے پاس گھر ہے, اولاد ہے, جو کچھ بھی نعمتیں ہیں انسان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے جب بندہ الحمد بولتا ہے. اور ہم بولتے بھی کیوں ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے. اب میں ایک مثال دوں گا, ہمارے پاس ٹائم ختم ہونے والا ہے, تو مثال یہ دوں گا کہ میرا ایک دوست تھا, اس نے مجھے کال کی, مدینہ یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہا تھا. اس نے کال کی کیا تو میں نے اس کا جب حال چال پوچھا تو اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے بتایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کھانا کھانے سے مجھے ڈر لگتا ہے. تو یہ جملہ کچھ ڈرگس ایڈکشن میں رہا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سو اس کو سب پتا ہے, لائک اس کو سب سمجھ ہے, وہ مانتا بھی ہے غلط ہے, اور وہ وہاں سے نکل کے واپس آتا ہے اور وہ اپنی وہ والی گیدرنگ ہوتی ہے اس کو بھی کوئٹ کر دیتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے بار بار مائنڈ میں آتی ہیں, وہ گناہ مجھے بار بار یاد آتے ہیں, اور وہ چیز اس کو ٹریگر کرتی ہے اور وہ پھر اس طرف چلا جاتا ہے. سو وہ پھر ادھر سے نکلتا ہے, توبہ کرتا ہے, پھر ادھر بار بار چلا جاتا ہے. سو میں کافی دیر سے اس کے ساتھ اس چیز میں اسٹرگل کر رہا ہوں کہ لائک وہ سب کچھ سمجھتا بھی ہے, کرتا بھی ہے, مانتا بھی ہے, لیکن پھر کچھ دن صحیح رہتا ہے اور کچھ دن بعد پھر وہاں پر واپس چلا جاتا ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ریزن ہے. اچھا, اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے جسم پہ خارش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے خارش کر کے اپنے جسم کو اسکریچ کر دیا ہے, اور دوبارہ خارش ہوئی, میں نے پھر اسکریچ کر دیا ہے, تو I'm basically hurting my body, تو میں اپنی اسکن کو ڈیمیج کر رہا ہوں. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اب وہاں پہ پھونک مار کے دم کر کے اس کو ہیل کرنے کی کوشش کروں. اللہ رب العزت نے اس کی ہیلنگ کا پروسیس الگ بھی دیا ہے. جب ایسی صورتحال ہو تو ہمیں ہیلنگ کے لیے پراپر طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا. تو اب مجھے اس خراش کے لیے یا اس اسکریچ کے لیے مجھے مرہم چاہیے, پٹی چاہیے, اور میں نے اس زخم کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. ایسے ہی جب کوئی بندہ ڈرگ ایڈکشن میں جاتا ہے, دے بیسیکلی افیکٹ دیئر برین, دے ڈیمیج اٹ. تو ایسی صورتحال میں دے نیڈ میڈیکل انٹینشن. تو یہاں پہ بات نصیحت سے نہیں چلے گی, ان کو پراپر انوائرمنٹ چاہیے اور میڈیکل انٹینشن چاہیے. تو آپ ان کو اگر آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور یہ بہت بڑا اجر والا بھی کام ہے. تو آپ ان کو صرف باتوں کی حد تک نہ رکھیں. تو پلیز help them to go to proper doctor or find proper medical attention. تو اس طریقے سے the damages that already happened in his brain or in his body, they need to be healed with proper medicine in order to heal. تو یہ چیز ہے, اب سمجھائے. بٹ لیکن ہاؤ ٹو کنوینس ہم, وہ تو کہتے ہیں کہ لائک میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور پھر میں صحیح ہو جاتا ہوں. ہاؤ ٹو کنوینس ہم ٹو گو ٹو ٹیک میڈیکل ٹریٹمنٹ. اس سے بات کر لیں, اس سے میری بات کروا لیں. آپ کو اس کے لیے کاؤنسلر پہلے چاہیے ہوتا ہے, ڈاکٹر سے پہلے. یو نیڈ اے پراپر گائے ہو کین کاؤنسل ہم. تو میڈیکل انٹینشن حاصل کرنے کے لیے پہلے ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر کاؤنسلر اس کو اس حد تک کنوینس کرتا ہے, دے فائنڈ ہیلپ ود میڈیسن, یو نو, اور دے آر اوکے ٹو گو ٹو ڈاکٹر. تو یہ میڈیکل امپروومنٹ کے لیے یعنی میڈیکل انٹینشن کے لیے پہلے
مینٹل امپروومنٹ چاہیے اور جس کے لیے کاؤنسلنگ چاہیے. اور کاؤنسلنگ کے لیے آپ کسی کو بھی جو ہے نا کاؤنسلر کو جو بندہ ان کی کاؤنسلنگ صحیح طریقے سے کر سکے اور وہ بندہ غیر ہو جو کچھ بھی نہ جانتا ہو, اس بندے کے ساتھ اس کو کسی طریقے سے اس کو اٹیچ کیا جائے. پھر میری فیلڈ بھی ہے کاؤنسلنگ اس معاملے میں ڈرگ ایڈکشن کی, تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان کو کس طریقے سے آپ نے میڈیکل کی طرف یا دوائی کی طرف آپ نے ان کی توجہ کرانی ہے. تو یہ مشکل ہوگا آپ کے لیے اگر آپ ایسی چلائیں گے. تو اس کے لیے آپ پراپر ہیلپ حاصل کریں انشاءاللہ. اٹس ناٹ ہارڈ. بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو ہیل کیا ہے اور بہت سی مثالیں موجود ہیں. جزاک اللہ خیر, تھینک یو ویری مچ. نعمت ہے. میں اس کی مثال دوں گا. ایک معصوم بچہ ہے, معصوم بچہ اسے کہہ لے کہ وہ 6 ماہ کا ہے, 8 ماہ کا ہے, مہینے کا ہے, کچھ دنوں کا ہے, بیمار ہے. اب بچے کو لے کے ماں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور ماں سے زیادہ ہمدرد اس بچے کا اور کوئی نہیں ہے, حتیٰ کہ باپ سے بھی زیادہ. اب وہ ماں خود اپنے بچے کو ڈاکٹر کے حوالے کرتی ہے کہ جو بھی ممکن ہے اس بچے کی صحت کے لیے کیا جائے. تو ڈاکٹر انجیکشن لے کے آتا ہے. یقین کریں آپ اگر اس بچے کی نگاہ سے اس انجیکشن کی نیڈل کو دیکھیں نا, اس لائک ایسے بولیں کہ ایک نیزہ ہے. یقین کریں اتنا خطرناک خوفناک چیز ہے اس معصوم بچے کے لیے. لیکن ماں کر رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بچے کو نہیں پتا کہ اس کی صحت کے لیے کیا چیز بہتر ہے, جبکہ دوسری طرف ماں سمجھ رہی ہوتی ہے یا ڈاکٹر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس بچے کی صحت کے لیے اب یہ چیز ضروری ہے. تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے, وہ انجیکشن لیتا ہے. انجیکشن لے کے اس کی نرم و نازک سکن پہ وہ نیڈل ٹھونس دیتا ہے. بچہ چیختا ہے, چلاتا ہے, روتا ہے. اٹ شوڈ ہیپن, ایسا ہونا چاہیے. بچے کے لیے تو وہ خطرناک چیز ہے, لیکن بچے کو چونکہ اس بات کا علم نہیں کہ اس کی صحت کے لیے, اس کی بچاؤ کے لیے یہ چیز ضروری ہے. دراصل ہماری زندگی میں خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے ہم بیٹھ کے سوچیں کہ یہ جو میرے نقصان ہوا ہے, پریشانی آئی ہے, بیماری آئی ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, صدمہ ہوا ہے, کچھ بھی ہوا, اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے. بس ایک لمحے کے لیے سوچنا شروع کر دیں. ٹرسٹ می, you will find darts that protecting you from major incident. اللہ رب العزت آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچا رہے ہو, بہت بڑی مصیبت سے بچا رہے ہو. بعض دفعہ وہ ضروری ہوتا ہے. کیوں ضروری ہوتا ہے؟ میں ایک نا مثال دیتا ہوں آپ کو. انسان بعض دفعہ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے اللہ رب العزت کی نعمتوں سے انتہائی زیادہ جو ہے نا وہ اسے کیا بولتے ہیں کہ زیادہ نعمتوں کی وجہ سے نا اللہ رب العزت کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو بھوک کی وجہ سے ایک نسبت ہوتی ہے نا, بھوک کی وجہ سے, مال و دولت کی کمی کی وجہ سے, جو مسجد کے ساتھ, جو اللہ رب العزت کے ساتھ یا پریشانی کے عالم میں جو نسبت ہوتی ہے نا, وہ قدر بہتر ہوتی ہے بنسبت بھرے یا فل پیٹ کی نسبت. پیٹ بھرا ہو, ہر چیز موجود ہو, تو وہ نسبت کمزور ہوتی ہے. تو یہ ایک الگ مضمون ہے, ہم اس موضوع پہ بھی بات کریں گے. تو میں یہ سوال چھوڑ دیتا ہوں اگلے سیشن کے لیے. اگر کچھ جواب دینا چاہے تو ویل اینڈ گڈ. سوال یہ ہے کہ مکہ کے صحابہ کے دور میں بات کو کنٹینیو کروں گا جو میں کر رہا تھا. مکہ کے دور میں صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے السابقون السابقون کہا ہے کہ وہ سب سے بہترین, سب سے فضیلت والے لوگ ہیں. اس وقت نہ تو نماز فرض ہے, نہ روزہ فرض ہے, نہ زکوٰۃ فرض ہے, نہ حج فرض ہے, نہ جہاد فرض ہے, نہ پردہ فرض ہے, نہ شراب حرام ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے میجر جو بہت زیادہ ہم اس وقت لازمی سمجھ رہے ہیں, اور ہے. لیکن کس چیز کی بنا پہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں اس قدر برگزیدہ لوگ ہیں, کیوں ان کا مقام اتنا زیادہ ہے, یہ ہمیں چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی. اور یہ سوال ہے, میں چھوڑ رہا ہوں نیکسٹ سیشن کے لیے. اگر ہمیں وہ جواب مل جائے نا انشاءاللہ, صحابہ مکہ کے صحابہ کے ایمان کا ٹیسٹ ہم بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اٹس ناٹ ہارڈ. اب ہم واپس آتے ہیں. تو جو مصیبت ہوتی ہے نا, مصیبت دراصل وہ جو بھرا ہوا پیٹ ہے نا, جس کے پاس ہر نعمت کی فرح, اسپوائلڈ اسپرٹ ایسے کہہ لیں. اسپوائلڈ کڈ ہوتے ہیں نا, جن کے پاس بن مانگے جو ہے نا ہر چیز مل رہی ہے, تو وہ بچے نعمتوں کا احساس کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اسپوائلڈ ہو جاتے ہیں نا. لکیلی وہ لفظ میرے ذہن میں آ گیا.
تو کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کو پھر والدین بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بچہ نا اب زیادہ ضدی ہوتا جا رہا ہے، زیادہ دور جا رہا ہے، تو ایسے کرو کچھ چیزیں نا واپس لے لو، موبائل کو سائڈ پہ کر دو، بچہ گھر میں نہیں ہے تو اس کے تمام ٹوائز سائڈ پہ کر دو، ہر چیز الگ کر دو، تاکہ بچہ جب گھر میں آئے تھوڑا سا اس کو احساس ہو کہ he has a lot more than any other body۔ تو اس کیٹیگری میں اللہ رب العزت بعض دفعہ انسان کو چوٹ لگاتے ہیں اور وہ پریشانی انسان کو واپس آ کے مسجد میں سجدے کے بعد گرا دیتی ہے اور انسان رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کو خدا کی قسم کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، بس اللہ رب العزت اس بندے کو یاد کرتے ہیں کہ یہ مجھے بھولتا جا رہا ہے، مجھے یہ بندہ واپس چاہیے، تو اس وقت بھی اللہ رب العزت انسان کو ہلکی سی چوٹ لگاتے ہیں، تو انسان پھر آتا ہے، آ کے روتا ہے اور سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا بدقسمت ہوں، میں کتنا جو ہے نا بدحال ہوں، یعنی اپنے آپ کو بہت بلیم کرتا ہے چیزوں کے بارے میں، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت قصوروار ہے۔ دراصل وہ اللہ کی محبت تھی کہ وہ آپ کو واپس مسجد میں لے آیا ہے یا اپنے مصلی پہ لے آیا ہے، اپنے سامنے اس میں سجدے میں گرانے کی اس نے توفیق دے دی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ پریشانی کے وقت اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کا شکر کرنا، یہ بلند ایمان والوں کی دلیل ہے، بلند ایمان والوں کی دلیل ہے کہ ان کا ایمان اس قدر بلند ہے کہ ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ اللہ کے کسی بھی فیصلے میں حکمت ہے، زحمت نہیں ہے، فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ تو یہ کس قدر خوبصورت انداز سے یہ قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کو کھولنے سے ہی پہلا لفظ پڑھنے سے جو آپ کو ملتی ہے وہ مثبت سوچ ملتی ہے، آپ کو اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ آپ بیکار نہیں ہیں، آپ دنیا کے اندر بدقسمت نہیں ہیں، آپ خوش نصیب شخص ہیں، آپ انتہائی لکی ہیں، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر! کون سی دنیا کی ایسی کتاب ہے کہ پہلا لفظ پڑھنے سے ہی انسان کی سوچ مثبت ہو جائے، انسان کی پہلے لفظ سے ہی سوچ بدل جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا ٹائم ہو گیا، کیا کریں یار، یہیں بھی بریک لینی پڑے گی۔ کوئی سوال انمیوٹ کر کے کر سکتے ہیں، آگے تو چلنا پڑے گا انشاءاللہ، لیکن یہ کل نہیں، نیکسٹ فرائیڈے۔ میرا ایک کوشچن ہے جی، ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جو نیگیٹو جو پوائنٹس کے بارے میں بتایا، تو کیا جو ہمارے جو پاسٹ کے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی تو ایز اے نیگیٹو ہمارے سامنے بار بار آ رہے ہوتے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل ہم نے پاسٹ میں کوئی گناہ کیے ہوتے ہیں اور ہمیں جب بعد میں اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہدایت دے دیتا ہے تو وہ بار بار ہمیں بیک فلیش آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی ہماری جو ہے سوچ کو نیگیٹو وے میں کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سوال بہت پیارا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ اصول اب آپ لکھ لیں، ذہن پہ نقش کر لیں، جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، آپ نے اس اصول کو ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ اصول کیا ہے کہ جب بھی آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں صدقے دل سے، یعنی آپ کو اس گناہ کے پیچھے شرمندگی کا احساس موجود ہو، اللہ رب العزت فوری طور پہ گناہ معاف فرماتے ہیں، فوری طور پہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے ساتھ دوسری دلیل یہ ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، جب انہوں نے دعا مانگی فتاب علیہ، اللہ رب نے فوری طور پہ قبول کر لی۔ بس تو یہ اصول ہے کہ جب آپ سچے دل سے معافی مانگیں تو اس ذہن کو، اس گناہ کو سوچ لیں کہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے، بس یعنی میں نے معافی مانگ لی ہے، وہ معاف کر دیا ہوگا، اب آپ نے اس گناہ کے بارے میں دوبارہ سوچنا بھی نہیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل ہم اس چیز پہ بلیو کر لیتے ہیں کہ ہمارے وہ گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، تو ہمیں جو بیک فلیش آتے ہیں اس کے بعد، تو کیا وہ شیطان کی طرف سے ٹریگرز ہوتے ہیں یا وہ پھر مطلب کیا ہوتے ہیں؟ اگر فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا تو ہمیں بیک فلیش جو آتے ہیں؟ ہاں جی، وہ وسوسہ ہے نا شیطان آپ کو شیطان، یہ مضمون بہت پیارا ہے اور یہ سوال بھی بہت اہم ہے، تو میں اس کو ابھی ہاتھ اس لیے نہیں لگانا چاہتا کہ میں
یہ ٹائم بہت لے جائے گا، اور آپ کے سوال کو میں الگ مضمون دوں گا انشاءاللہ، ہم اس الگ سیشن میں اس کو کور کریں گے۔ جہاں تک رہ گئی بات وسوسے کی، تو یہ وسوسہ ہے، تو شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے آپ کو مایوس کرنا ہے، شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو مایوس کرتا ہے۔ تو میں اس میں پوائنٹ ایڈ کر دوں ہاں جی، کہ ہم اس کو بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بار بار وہی گناہ یاد آ رہے ہیں، وہی غلطیاں ہماری یاد آ رہی ہیں۔ میرے ساتھ جب ایسے ہوتا تھا تو میں نے اس کو اس چیز سے ریپلیس کیا کہ اچھی بات ہے کہ مجھے اپنی غلطیاں کوتاہیاں یاد آتی ہیں، اگر میں وہ سب کچھ بھول جاؤں تو میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاؤں کہ میں پتہ نہیں کیا ہو گئی ہوں، اور اب میری زندگی میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ہم بہت نیک ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اگر ہمیں اپنی کوتاہیاں غلطیاں یاد رہتی تو ہمیں بار بار موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کا، پھر ہمیں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، تو وہ ایک چیز تازہ رہتی ہے میرے خیال سے، اگر ہم اسے پازیٹیو وے میں دیکھیں تو۔ آپ نے بجا فرمایا ہے۔ اصل میں جہاں تک آپ کا پوائنٹ ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارا جو ماضی ہے وہ پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو مومن بندے کو ایمان کی یہی موج ہے کہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ماضی جو گزر چکا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اپنی ماضی سے سبق تو حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مومن بندے کو اپنی ماضی کے بارے میں اس وجہ سے ڈرگ ایڈکشن میں رہا ہوا ہے تو اس کو سب پتہ ہے، لائک اس کو سب سمجھ ہے، وہ مانتا بھی ہے غلط ہے، اور وہ وہاں سے نکل کے واپس آتا ہے اور وہ اپنی وہ والی گیدرنگ ہوتی ہے اس کو بھی کوئٹ کر دیتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے بار بار مائنڈ میں آتی ہیں، وہ گناہ مجھے بار بار یاد آتے ہیں، اور وہ چیز اس کو ٹریگر کرتی ہے اور وہ پھر اس طرف چلا جاتا ہے، تو وہ پھر ادھر سے نکلتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر ادھر بار بار چلا جاتا ہے۔ تو میں کافی دیر سے اس کے ساتھ اس چیز میں اسٹرگل کر رہا ہوں کہ لائک وہ سب کچھ سمجھتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، لیکن پھر کچھ دن صحیح رہتا ہے اور کچھ دن بعد پھر وہاں پر واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہے گا۔ اچھا، اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے جسم سے خارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے خارش کر کے اپنے جسم کو اسکریچ کر دیا ہے، اور دوبارہ خارش ہوئی میں نے پھر اسکریچ کر دیا ہے، تو آئی ایم بیسیکلی ہرٹنگ مائی باڈی، تو میں اپنی اسکن کو ڈیمیج کر رہا ہوں۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اب وہاں پہ پھونک مار کے دم کر کے اس کو ہیل کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العزت نے اس کی ہیلنگ کا پروسیس الگ بھی دیا ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو تو ہمیں ہیلنگ کے لیے پراپر طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ تو اب مجھے اس خراش کے لیے یا اس اسکریچ کے لیے مجھے مرہم چاہیے، پٹی چاہیے، اور میں نے اس زخم کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ ڈرگ ایڈکشن میں جاتا ہے، دے بیسیکلی افیکٹ دیئر برین، دے ڈیمیجز، تو ایسی صورتحال میں دے نیڈ میڈیکل انٹینشن۔ تو یہاں پہ بات نصیحت سے نہیں چلے گی، ان کو پراپر انوائرمنٹ چاہیے اور میڈیکل انٹینشن چاہیے۔ تو آپ ان کو اگر آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ بہت بڑا اجر والا بھی کام ہے۔ تو آپ ان کو صرف باتوں کی حد تک نہ رکھیں، تو پلیز ہیلپ دیم ٹو گو ٹو پراپر ڈاکٹر اور فائنڈ پراپر میڈیکل انٹینشن۔ تو اس طریقے سے دا ڈیمیجز دیٹ آلریڈی ہیپن ان ہز برین اور ان ہز باڈی، دے نیڈ ٹو بی ہیلڈ ود پراپر میڈیسن ان آرڈر ٹو ہیل۔ تو یہ چیز ہے، اب سمجھائے؟ بٹ لیکن ہاؤ ٹو کنوینس ہم، وہ تو کہتے کہ لائک میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور پھر میں صحیح ہو جاتا ہوں۔ How to convince him to go to take medical treatment؟ اس سے بات کر لیں، اس سے میری بات کروا لیں۔ آپ کو اس کے لیے کاؤنسلر پہلے چاہیے ہوتا ہے، ڈاکٹر سے پہلے۔ You need a proper guy who can counsel him۔ تو میڈیکل انٹینشن حاصل کرنے کے لیے پہلے ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر کاؤنسلر اس کو اس حد تک کنوینس کرتا ہے، they find help with medicine, you know, or they are okay to go to doctor۔ تو یہ میڈیکل امپروومنٹ کے لیے، یعنی میڈیکل انٹینشن کے لیے پہلے مینٹل امپروومنٹ چاہیے، اور جس کے لیے کاؤنسلنگ چاہیے۔ اور کاؤنسلنگ کے لیے آپ کسی کو بھی جو ہے نا کاؤنسلر کو، جو بندہ ان کی کاؤنسلنگ صحیح طریقے سے کر سکے، اور وہ بندہ غیر ہو جو کچھ بھی نہ جانتا ہو، اس بندے کے ساتھ اس کو کسی طریقے سے اس کو اٹیچ کیا جائے،
پھر میری فیلڈ بھی ہے کاؤنسلنگ اس معاملے میں ڈرگ ایڈکشن کی، تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان کو کس طریقے سے آپ نے میڈیکل کی طرف یا دوائی کی طرف آپ نے ان کی توجہ کرانی ہے. تو یہ مشکل ہوگا آپ کے لیے اگر آپ ایسے چلائیں گے. تو اس کے لیے آپ پراپر ہیلتھ حاصل کریں انشاءاللہ. اٹس ناٹ ہارڈ. بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو ہیل کیا ہے اور بہت سی مثالیں موجود ہیں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. بدر الدجا شمس الضحا نور الہدا صبر و رضا نور چشم